आज हमारे प्रोग्राम खुद शनासी के सिलसिले का ये तीसरा प्रोग्राम है और इसमें हम आज अपने माशरती सतह के ऊपर हम अपनी नौजवान नस्ल को आज कहाँ पे खड़ा होता देखते हैं। और आज हमारी खुद शनासी के सफ़र के प्रोग्राम का उन्वान है खुद शनासी और हमारी नफ्सियाती उलझनें। तो इस सिलसिले में मैं सबसे पहली बात यही करूँगी कि हम इस वक्त जहाँ पे खड़े हैं वो आज का ज़माना हमारा बड़ा मॉडर्न ज़माने को हम टेक्नोलॉजी साइबर वर्ल्ड की दुनिया में बैठे हैं। इस साइबर वर्ल्ड की दुनिया में जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, अरे कहाँ गई हमारी अपनी इंटेलिजेंस? मेरा सबसे पहला सवाल यही है अपने नौजवान नस्ल के बच्चों से और हमारे उन लोगों से जो कि इस वक्त बहुत हाई पोस्ट के ऊपर बैठे हुए हैं, ज़हनी हाई पोस्ट के ऊपर। हमें उनसे एक ही सवाल है कि हम अपनी उन शऊरी ताकत को उजागर क्यों नहीं करते। अब हमारे मुआशरे में जो नफ्सा नफ्सी और नफ्सियाती प्रॉब्लम्स इस कदर बढ़ चुकी हैं कि हर शख्स अपने आप को तन्हाई का शिकार होता नजर आता है। मैं देखती हूँ कि आपके पास इतने गैजेट्स हैं, आपके पास आपके हाथ में टेलीफोन है, हम जब किसी के घर जाते हैं तो मैं ये देखती हूँ, मैं तो हैरान ही हो जाती हूँ कि सब अपने अपने दुनिया के अंदर मस्त है। मान लिया कि आप अपनी हर शख्स अपनी एक अलग कायनात, एक अपनी दुनिया बना के बैठा है, लेकिन समाज का यूं तरक्की करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं नजर आता। चूँकि मुआशरों की तरक्की इज्तमाई होती है, इनफरादियत के ऊपर मुआशरे कायम नहीं होते। और इस सिलसिले में हमें अपनी खुद शनासी की तरफ मंजिल को ज़रूर बढ़ना है। और खुद शनासी की मंजिल का सबसे पहला हमारे पास पड़ाव क्या होता है कि हमारी ज़िंदगियों में घुटन ना हो। इसका एक दूसरी बात यह है कि हमारे मुआशरों में अफरा तफरी और नफ्सा नफ्सी के साथ इंसान अपने अपने दायरे में बंद होकर ना रहे, बल्कि मुझे यूँ लगता है कि कभी कभी तो हम गार के दौर, वो जो एक पुराना ज़माना था, उसकी मानिद हम उसकी तरफ रुख करने लगे हैं। यानी कि हमारी प्रोग्रेसिव ग्रोथ नहीं बल्कि हम रिट्रोग्रेसिव ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। और इसलिए हम अपने आप से, मुझे यूँ लगता है कि इस साइबर वर्ल्ड की दुनिया में हम बिल्कुल अलग थलग रहने लगे हैं। और इसके अंदर दूसरी बात यह है कि हमारे जज्बों में इखलास की कमी है, यानी कि हम किसी के लिए हमदर्दी का जज्बा ही नहीं रखते। मुझे मालूम है आज के दौर में हम किसी अपने अजीज की, उनकी इंतकाल के ऊपर हमारे अंदर वो मलाल नहीं आता, हमारे अंदर वो यास नहीं आता। हमारे अंदर ये बहुत सबसे बड़ा यास होता है कि हमारे पास आज इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं है। यानी हमने अपने आप को इस साइबर वर्ल्ड की दुनिया से इस कदर कनेक्ट कर लिया है और अपने हकीकी जज्बों से, यानी कि हम तख्लीक हैं किसकी? खालिक की। हमने उस तख्लीक को छोड़ के जो इंसान ने एक चीज बनाई, हमने उसके साथ अपने आप को कनेक्ट कर लिया है। यानी कि हमारे अंदर हकीकी जज्बों से मोहब्बत का जज्बा, इसार का जज्बा और वफादारी का जज्बा और मलाल। आपको पता है कि हमारी दुआएं कब कबूल होती हैं? हमारी दुआएं तब कबूल होती हैं जबकि हम एक चीज को गिड़गिड़ा के, खुदा भी कहता है कि तुम उस वक्त दुआ करो जब तुम तशक्कुर की सफ में खड़े हो, जब हम शुक्र अदा करेंगे और उसके साथ दुआ तो ऑटोमेटिक हमारे सिस्टम्स के साथ हो जाती है। अब मैं इसलिए बात कर रही हूँ इस चीज की क्योंकि हम आज के दौर में हमें किसी के जाने का, अपने अजीज के मरने का इतना गम नहीं होता जितना हमें अपने इंटरनेट की अवेलेबिलिटी के चले जाने का गम होता है। तो गोया हमारे पास क्या हुआ कि हम मोहताज हो चुके हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अरे बहुत अच्छा है। ये साइंस की जो तरक्की हुई है, ये 50-100 बरस में जो हमने यहाँ से हमने साइंस को अपनी महराज बना लिया है, साइंसी टेक्नोलॉजी को, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इसने दुनिया को करीब तर कर दिया है, लेकिन इंसानों को एक दूसरे से दूर कर दिया है, जज्बों को हमारे अंदर से खत्म कर दिया है। अब वो कौन सा हम पैरामीटर करें, हम किस राह की तरफ जाएं कि हम दोबारा से अपने मोहब्बत के सफर की तरफ, खुद शनासी के सफर की तरफ हम रवाना हों। अरस्तु एक बात जरूर कहता था, आपको पता है यूनानी फलसफे का एक बाब था और वो एक ही बात कहा करते थे कि हर इल्म का आगाज खुद शनासी से होता है। ये अरस्तु कहते थे।
جن کی آپ کو پتا ہے کہ جن کی فلسفہ بابا فلسفہ بھی ان کو کہا جاتا ہے یونانی میں. اور اس کے بعد خلیل جبران ایک ہمارے بہت بڑے، وہ ویسے تو یونانی تھے لیکن وہ ایک امریکن رائٹر جنہوں نے دی پروفٹ کے نام سے سب سے پہلی کتاب، اور ان کو اس میں نوبل پرائز بھی ملا. اور وہ ایک ہی بات کہتے تھے کہ خود کو جاننا علم ہے اور خدا کو جاننا آگہی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایکچولی ہم اپنے خود شناسی کے سفر سے، اس کی اپنے سفر سے بالکل بے راہ رفت ہو چکے ہیں. ہماری منزلیں جو ہیں وہ اس طرف نہیں ہیں جدھر ہمیں واقعی جانا ہے. ہم اپنی منزل کو، اپنی معراج کو، اپنے ٹارگٹ کو کیا بنائے بیٹھے ہیں؟ ہماری زندگی کا گول کیا رہ گیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمیں ساری خبر، پوری دنیا کی ہمیں خبر ہوتی ہے. ہمیں یہ پتا ہے کہ اس وقت امریکہ میں آج آلو کا کیا بھاؤ ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ آج ہمارے کچن میں کیا کم ہے اور کیا نہیں ہے، آج ہماری والدہ بیمار ہے یا نہیں ہے. تو گویا خود شناسی کا اگر ہم تھوڑا سا وسیع پیمانے پہ بات کریں، جب آپ اپنے اندر کا سفر کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمارے اندر اخلاقی اور اخلاص کے جذبے ختم ہوتے نظر آتے ہیں. تو اس کو ہم نے اپنے آپ کو اس سفر پہ، اس پروگرام کے تھرو ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم اس خود شناسی کے سفر میں آگے سفر کرتے ہوئے ہم اپنی نوجوان نسل کو بالخصوص، اور جو ہمارے دیگر بھی ہماری تمام افراد، جو ہمارے مرد، خواتین، بوڑھے سب ہیں، ہم ایک معاشرے کی سطح پہ اور ترقی کے بنیادوں میں آگے بڑھیں. اور اس کا ایک صرف راز ہے، the only and only content which can bring us to the progress of the country, progress of the nation, progress of humanity, and this is خود شناسی, the knowledge of yourself. میم میرا نام طاہر حسین ہے اور میں قانون کا طالب علم ہوں. میرا آپ سے سوال ہے کہ اس دور کے اندر یہ مان لیا کہ انٹرنیٹ نے ہماری زندگیوں کو ہائی جیک کر لیا ہے اور ہم تنہا سے ہو گئے ہیں، ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں، لیکن یہ جو تنہائی ہم انٹرنلی فیل کرتے ہیں، اس تنہائی کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے اس انٹرنیٹ کی دنیا میں رہتے ہوئے؟ آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ آپ نے بڑی اس طرح دیکھیں، ہم اب یہیں پہ میں بات آپ کا، چونکہ یہ آج کا سب سے بڑا سوال ہے، یہ صرف آپ کا سوال نہیں ہے، یہ میرا بھی سوال ہے، ہم مڈل ایج کے لوگوں کا بھی سوال ہے، ہمارے بزرگوں کا بھی سوال ہے. اب یقین مانے ایک گھر میں جدھر 3 جنریشنز رہ رہی ہیں، وہ تینوں کی تینوں اس مرض میں، میں اس کو مرض اس لیے کہوں گی، ہم کسی چیز کا بھی غلط استعمال کریں گے تو وہ اس معتدل نہیں ہے. اب خود شناسی کے سفر میں 2 چیزیں ہیں. میں نے آپ کو پہلی بات بتائی علم، اور دوسرا ہے اعتدال. ہم کسی چیز کو اعتدال کی فارم میں استعمال کریں گے تو ہم اس سفر پہ آگے صحیح رہیں گے. اب جب ہم اس ٹیکنالوجی کے دور میں ہم صرف اور صرف اپنی آئی ٹی کی، ہمارے جتنے گیجٹس ہیں انہی کو ہم علم کا ایک ریسورس سمجھتے ہیں، ہم اسی کو سمجھتے ہیں دس از دی اونلی اینڈ اونلی سورس آف نالج، جبکہ نالج ہمارے اندر بھی ہے، نالج ہماری اس شعوری سطح میں بھی ہے. خدارا اس نالج کو بھی استعمال کیجئے جو کہ بالکل پیور ہے، چونکہ ہماری سول کے اندر سے، جو ہماری اسپرچل کانٹینٹ سے ہو کے نکلتا ہے. یہ جو آج آپ نے ترقی کی ہے، یہ جس گیجٹس کی آپ بات کر رہے ہیں، یا جو میں آپ سے مائک میں بات کر رہی ہوں، ہماری آپ بات سن رہے ہیں اور آپ مجھ تک بات پہنچا رہے ہیں، یہ جو ہم اپنی ویوز، ایک ویو سے دوسری ویو تک، ہم نے دوسرے پلینٹس میں، بلکہ ہم دوسری دنیاؤں میں میسج بھیج رہے ہیں کہ تم کہاں پہ ہو، اس کی ہمیں جستجو رہی ہے. تو اس کا سب سے بڑا جو فیکٹر ہے کہ ہم اعتدال کے ساتھ کام نہیں کریں گے. جب بھی ہم کسی چیز میں معتدل نہیں رہیں گے، کسی سفر میں اعتدال قائم نہیں کریں گے، تو پھر ہمارے پاس اس میں، اس کے اوپر ہماری ناکامی ضرور ہوگی، چونکہ ہمارا وہ شپ ڈوب جائے گا. اور وہ شپ کون سا ہے؟ ہماری انسانی رویوں کا شپ. میرا نام طاہر شہید ہے اور میرا آپ سے ایک سوال ہے، کیا خود شناسی کی ترقی انفرادیت ہے یا اجتماعی ہے؟ یعنی ایک انسان خود شناسی، کیا اس کے لیے معاشرہ زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے یا وہ خود؟ جی، یہ آپ طاہر، آپ کا یہ بہت پیارا سوال ہے. دیکھیں، کسی چیز کا سب سے پہلے یہ احساس ہونا،
سب سے پہلی بات ہے ہمیں احساس ہونا انفرادیت اور اجتماعیت کیا ہے. آپ میری بات سمجھیں. آپ ایک پانی کا قطرہ لے لیجئے جو باہر پڑا تھا, سمندر سے باہر پڑا تھا. اس پانی کے قطرے نے وہ بڑی ترقی سے آرام سے بڑا محفوظ تھا, وہ سائے میں بیٹھا تھا, اس کو کسی آندھی کے طوفان کا خطرہ نہیں تھا, لیکن وہ ایک پانی کا قطرہ تھا اور وہ پانی کا قطرہ ہی رہتا اور یوں ہی مر جاتا. لیکن جب وہ پانی کا قطرہ سمندر میں گرا تو وہاں پہ وہ گوہر بن گیا, وہ موتی بن گیا. وہ موتی جب بن گیا اس لیے چونکہ وہ اجتماعیت کے فارم میں آ گیا, وہ ایز اے کمپاؤنڈ کے طور پہ ہمارے سامنے پورے ریسورسز کے ساتھ اور پوری پاور کے ساتھ اور پوری اپنی ایبلٹیز کے ساتھ اس نے اپنی شناخت کی, اور وہ پانی کا قطرہ موتی بن گیا. اور موتی بن کے آپ اس کو اپنی انگوٹھی میں جڑا لیں, آپ اس کو گلے میں پہن لیں, آپ اس کو سجا لیں, اس کو محفوظ کر لیں. تو ہمیں اپنے انسانی ہیومینٹی لیول میں ہمیں صرف اپنی انڈیویجول اپنی خود شناسی بھی کرنی ہے, اور پھر بعد میں اس سفر کے اوپر جب ہم اجتماعیت کی بات کرتے ہیں تو وہ پھر آپ کی ترقی کے راستے معاشرتی سطح پہ بلند ہوتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے معاشرہ بنتا کیسے ہے؟ ایک فرد ایک معاشرے کا فعال ممبر ہے. جیسے کہ ایک آپ بلڈنگ بناتے ہیں, آپ ایک ہیومن باڈی کی ایگزامپل لے لیجئے. اس کی بڑی سادہ مثال ہے کہ ایک ہیومن باڈی ہے, ہماری باڈی میں ایک اندازہ ہے سائنٹسٹ کا 30 to 40 ٹریلین سیلز ہوتے ہیں. اب یہ 30 to 40 ٹریلین سیلز میں جب ہماری باڈی میں نمبر آف سیلز ایک رفتار سے زیادہ ریپروڈکشن ہونے لگتی ہے, یعنی بیلنس خراب ہوتا ہے تو اسٹیبلٹی خراب ہوتی ہے, اسٹیبلٹی خراب ہوتی ہے تو ہمیں کوئی مرض لاحق ہو جاتا ہے, تو ہم ایٹ دی اینڈ ہم اپنی وقت سے پہلے ہم کسی عارضے میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا پھر ہم ختم ہو جاتے ہیں. اگر ہمارے اندر وہ بیلنس ہوگا اور ہمارے اندر وہ صلاحیت ہوگی کہ ہم اپنے آپ کو بیلنس کر سکیں, تو ہم کیا پھر کسی ساتھ کی مدد لیتے ہیں. اگر ایک سیل بھی ہماری باڈی میں زیادہ یا کم ہو تو ہم ایک بھی ڈی این اے کا ایک بھی کروموسوم کم اور زیادہ ہو تو ہم پیدائشی طور پہ ہمارے اندر کوئی ایسی معذوری پیدا ہو سکتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک یونٹ اگر خراب ہو تو وہ معاشرے کو خراب کر سکتا ہے. اگر ہمیں انفرادی طور پہ ہر بچہ, ہر نوجوان, ہر شخص اپنے آپ کو درست کر لے تو وہ سمجھیں کہ پورا معاشرہ درست ہوگا. اور پھر ایک موب سائیکالوجی بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے پورا معاشرہ اس کو دیکھ کے جب آپ کامیابی کی راہ پہ ہوں گے تو لوگ آپ کو فالو کریں گے, جس طرح ہم مغرب کو فالو کر رہے ہیں. جو آپ دیکھیں گے کہ ایک شخص جو ہے اس کے اقدار یہ ہیں تو پھر آپ اسی راہ پہ آگے چلنے لگ جاتے ہیں. تو یہی انسانی رویوں کا معراج ہے. تو سامعین, مجھے خیال ہے کہ آج آپ نے ہمارے پروگرام کو پسند کیا ہوگا. تو یہ ہمارے اس سلسلے کا تیسرا پروگرام تھا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم آپ کے ساتھ بینا گوئندی حاضر ہوں گی, اور ہمیں اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.